مارے ذرا بس ٹھیک ونقص غاصبانہ قبضہ اور اس طرح کی ظلم و بربریت کی داستان روزانہ لکھی جائے. یہ لمحہ فکریہ ہے پوری دنیا کے لیے اور تمام قوموں کے لیے کہ اسی دنیا میں، اسی خطے میں جہاں پہ ہم سب رہتے ہیں، وہاں پہ ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں دن کا اجالا ہی نہیں ہو رہا. یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور اس پہ تمام اقواموں کو، تمام قوموں کو مل کر سوچنا ہے. ہم نے ایک اور ملی نغمہ سلیکٹ کیا ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے، اور کیونکہ آج یوم استحصال کشمیر آفیشلی پاکستان آبزرو کر رہا ہے اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے، میں چاہوں گا کہ وہ نغمہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں.
لاویزا کمل، میں درخواست کروں گا اگر آپ اسٹیج پہ آئیں، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ سب سے. آج وہ انگریز سرکار نے 7.5 لاکھ نانک شاہی روپے کے عوض گلاب سنگھ کے ہاتھ کشمیر بیچ دیا. جی ہاں، یہ قصہ تب سے شروع ہوتا ہے. کشمیر کے اس خوبصورت سراپے پر تب سے لے کر اب تک کیسے کیسے زخم لگے ہیں. تاریخ لکھتے لکھتے سیاہی سرخ ہو گئی. آج ہم ذکر کریں گے اس تازہ زخم کا جو اس لازوال حسینہ وادی کے ماتھے پر 5 اگست 2019 کو لگا تھا. آج 1 سال گزرنے کے بعد یوم استقصال کشمیر منایا جا رہا ہے. مودی سرکار نے آرٹیکل 370 اور 35A کو پامال کرتے ہوئے کشمیر کے ایک بڑے حصے پر اپنا قانونی قبضہ جما لیا اور مسلمانوں کو احتجاج سے روکنے کے لیے ایک خوفناک لاک ڈاؤن لگا دیا. نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے. جناب صدر، یہ وادی کشمیر ہے جہاں ہر موڑ پر خون شہداء سے لکھی گئی داستانوں نے آزادی کی راہ گزر کو یادگار بنا دیا ہے. کشمیر جہاں بربریت، سفاکیت اور فسطائیت کا رقص جاری ہے، جہاں جھرنوں کی آوازیں فوجی بوٹوں کی دھمک میں گم ہو گئی ہیں، جہاں جھیلیں سرخ ہیں، چنار دہک رہے ہیں، فضا میں کرفیو کی خاموشی چیخ رہی ہے. بے گور و کفن لاشوں کا کیا کیا جائے، ماؤں کے جگر گوشوں کو کہاں تلاش کیا جائے، بہنوں بیٹیوں کی عصمتوں کو کہاں محفوظ کیا جائے. جہاں انسانیت آئینہ تھامے دنیا کے منصفوں کو، عالمی ضمیر کو چیلنج کر رہی ہے کہ کس میں ہمت ہے کہ سچائی کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ سکے. پکارتے ہیں کشمیر کے گلی کوچے، بلا رہے ہیں وہ جلتے ہوئے در و دیوار، لگا رہے ہیں تمانچے ضمیر عالم پر وہ کشتگان ستم سے اٹے ہوئے بازار. جناب صدر، مودی سرکار کی سب چالیں الٹ گئی. آرٹیکل 370 اور 35A کے ہاتھ میں سے کشمیری اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اب موت یا آزادی کے علاوہ ان کی کوئی منزل نہیں. اس آرٹیکل کے ہاتھ میں سے تحریک آزادی کشمیر جو عالمی بے حسی کا شکار تھی، ایک بار پھر عالمی توجہ کا سبب بن رہی ہے. پاکستان جد و جہد آزادی میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ خطہ دنیا کے لیے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن چکا ہے. تصویر ہماری ہے کشمیر، جاگیر ہماری ہے کشمیر، تدبیر ہماری ہے کشمیر، تقدیر ہماری ہے کشمیر. یہ وقت سے پختہ ہے پیمان، کشمیر بنے گا پاکستان. ان نور صف نظاروں پر ہم ڈالیں کمندے تاروں پر، ہم رقص کریں تلواروں پر، ہم جشن منائیں داروں پر. ہنس ہنس کے سہیں گے سب نقصان، کشمیر بنے گا پاکستان. جناب صدر، یہ بھارت کی خام خیالی ہے کہ وہ تحریک آزادی کشمیر کو سبوتاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. کشمیر ایک ایسا آتش فشاں بن چکا ہے جس میں ہندوتوا کے سارے پجاری جل کر بھسم ہو جائیں گے. اب چل نہ سکے گی استادی، بھارت کا مقدر بربادی. کہتی ہے چناروں کی وادی، منزل ہے ہماری آزادی. عہد مسلسل کا عنوان، کشمیر بنے گا پاکستان. جناب صدر، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے یہ عہد کیا ہے کہ وہ پوری دنیا میں کشمیر کے سفیر بنیں گے اور کشمیر کی آزادی کا مقدمہ ہر فورم پر لڑیں گے. اب ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ حکومت کے ہاتھ مضبوط کرے، افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو اور بھارت کو اتحاد و یکجہتی کا ایسا پیغام دے کہ اس کا دل دہل جائے. دے دو میرا سری نگر مجھ کو، ورنہ دلی اجڑنے والی ہے. اسلام آباد میں کل جو شاہراہ کشمیر تھی، آج سری نگر ہائی وے ہے. مودی جی، تم نے ہماری امن کی خواہش کو ہماری کمزوری جانا ہے. اب تم بدلتے ہوئے حالات بھی دیکھنا. شکریہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھ لیجیے گا جی. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی اس پروگرام کی ابتدا قرآن پاک کی تلاوت سے ہوئی اور میں نریندر مودی کو پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نریندر مودی تمہیں پتہ نہیں ہے تم نے کس قوم کو چھیڑ دیا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. یہ وہی آیت ہے جس پہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اور صحابہ کرام کی لاشیں کٹ کٹ کے گریں، ان کے سر کٹے اور نیزوں پہ بلند ہوئے، علم بلند ہوا. لیکن آج یزید کی نہیں، امام حسین کی بات ہوتی. مودی تم کیا سمجھتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے اس آئین کو، جس آئین کا تم نے خود جنازہ نکال کے بحیر عرب میں تم نے پھینک دیا، کیونکہ آج یہ آئین وہ آئین نہیں ہے جو گاندھی جی کا یا نہرو کا آئین ہے، کیونکہ سیکولر انڈیا کو نریندر مودی تم نے خود ہی تہ طاق کر دیا ہے، تراج کر دیا ہے اور اسے تم نے بحیر عرب میں بہا دیا. آج ہندوستان کا چہرہ دنیا کے سامنے کالا سیاہ ہے. تو جتنا نقصان پچھلے 71-72 سال میں ہندوستان کو نہیں پہنچا، نریندر مودی تم نے اس کو پہنچا دیا کہ تم وہ آدمی ہو جو گجرات میں مسلمانوں کے قاتل تھے. تمہیں امریکہ جیسا ملک اپنے ملک کے اندر گھسنے نہیں دیتا تھا. امریکہ میں اندر جانے کے لیے آج تم بڑا ہاؤڈی موڈی کرتے ہو، لیکن وہ وقت تمہیں شاید بھول گیا ہو، ہمیں یاد ہے. اور میں دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نریندر مودی تمہیں امریکہ کا ویزا لینے کے لیے ہندوستان کا وزیر اعظم بننا پڑا. تو ہمارا تو میسیج ہی قرآن میں ہے کہ مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں خبر نہیں. اسی لیے وہ ویب سائٹ، وہ استصواب رائے جس کا وعدہ کیا تھا نریندر مودی تمہارے اسی گاندھی جی نے، جسے تمہارے RSS کے غنڈوں نے مار دیا تھا. یہ دنیا کا عجیب ملک ہے جس کے بانی کو اسی ملک کی اس سیاسی جماعت کے غنڈوں نے مارا جس کا آج ایک غنڈہ وزیر اعظم ہے. گاندھی کو کس نے مارا تھا؟ کیا RSS کا ہولیگن نہیں تھا؟ تو نریندر مودی، میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے آئین کی کچھ شقیں بدل کے تم کشمیریوں کے جذبہ حریت کو تم پامال کر سکتے ہو. تو وہ ویب سائٹ جو دنیا نے نہیں کیا، جو اقوام متحدہ نے نہیں کیا، جس نے ڈھونگ رچایا، جو اقوام عالم میں آج ہیومن رائٹس کا ایک ڈھونگ ہے، ڈھونگ. کیونکہ آج سے بہت سال پہلے علامہ اقبال نے فرما دیا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. دنیا اسی قوم کی بات سنتی ہے جس کو اپنی بات سنانے کی اس میں طاقت ہو. تو دنیا نے تو فیل کیا. میرے کشمیری ماں اور ان کے بچوں نے وہ ویب سائٹ خود کر دیا. وہ برہان وانی جب پاکستان کے جھنڈے میں لپٹتا ہے اور قبر کے اندر اس کا جسد خاکی جب اندر دفن ہوتا ہے، وہ پاکستان کا جھنڈا بیلٹ پیپر ہے اور وہ قبر کا لحد جو ہے وہ بیلٹ باکس ہے جس میں کبھی کسی کشمیری نے اپنا پرچہ ڈالنا تھا پاکستان کے لیے. آج جب 80 سالہ علی گیلانی، 80 سالہ بزرگ صرف اپنے ذہن میں اپنے بزرگوں کو لائے. میرے دادا 95 سال کی عمر میں فوت ہوئے. ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا، قائد کے ساتھ ایک خادم کی طرح یا ایک کارکن کی طرح کام کرتے رہے. وہ مجھے کہتے تھے
کہ یہ پاکستان ہم نے بڑی مشکل سے بنایا. سن 95 میں پیر محمد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, آل انڈیا مسلم لیگر تھے, وہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے ہم نے یہ پاکستان بنایا, اللہ اس کو ہماری زندگی میں کچھ نہ کرے. میں ان جیسے بہت سے بزرگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج 80 سال کے بزرگ علی گیلانی جیسے وہاں ہندوستان, یہاں بات کرنا بڑی آسان ہے, میں جو یہاں پہ بات کر رہا ہوں گرج کے, یہ بات وہاں ہندوستانی ٹنکوں کے سامنے کرنے کے لیے ایک شیر کا ذکر چاہیے. جب وہ کہتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے, تو پھر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ ہر طرف سے یہ آواز اٹھے کہ کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اور لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں, لیکن زیادتی پھر بھی نہ کرنا, کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. صرف اس قاتل اعظم کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اس وقت وہ 313 تھے. مت سمجھنا کہ صرف 7 لاکھ ہیں, صرف وردی میں 7 لاکھ ہیں, بغیر وردی کے ہم 22 کروڑ ہیں. اور ہر ایک کی تمنا ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوش اور نواسوں کا ان کا سر کٹ سکتا ہے تو کیا علی محمد کا سر اس سے قیمتی ہے؟ ہم تو اس دن کے انتظار میں ہیں کہ کب وہ موقع ملے, لیکن ہم ایک ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں. ہر پاکستانی کا دل مچل رہا ہے کہ کب وہ دن آئے گا, کہ کب وہ دن آئے گا کہ مودی کا سر ہوگا اور ہمارا پیر. اور میں جب یہ بات کرتا ہوں یہاں سے, شکر الحمدللہ آج اسلام آباد کی روڈوں سے وہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں. سری نگر ہائی وے کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں, یہ ایک میسج ہے, اقوام عالم کو میسج ہے کہ اگر تم نے اپنا قبلہ درست نہ کیا, اور ایک ایسا علاقہ جس کی چاروں طرف 4 نیوکلیئر پاورز ہیں, روس ہے, چین ہے, پاکستان ہے, اور دہشت گردوں کا ملک ہندوستان ہے, اگر اس نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کو تم لوگوں نے ایڈریس نہ کیا تو وہ وقت قریب ہے کہ پھر کشمیری جو وہاں سے سیلف انڈیجنس اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, جو ان کو ایک رائٹ ہے, جو سن 1980-82 میں جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے جس نے ایکنالج کیا کہ جس کے ملک میں کوئی اوپر سے غاصب آتا ہے, کوئی دہشت گرد آتا ہے, اس کو قبضے میں کرتا ہے, اس ملک کے لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دفاع میں بندوق اٹھائیں. برہان مظفر وانی کوئی دہشت گرد نہیں تھا, وہ مجاہد تھا, وہ وہی مجاہد تھا جو کبھی امریکہ کے فور فادرز ہوا کرتے تھے. تو اس لیے میں اکثر ٹرمپ کو کہتا ہوں کہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ, کنسیڈر دیز freedom fighters like Burhan Muzaffar Wani, they are equivalent to your forefathers who fought for the independence of United States of America. If you acknowledge them as freedom fighters, we Pakistanis and the Kashmiri nation acknowledge Burhan Muzaffar Wani and thousands of young lads like him as freedom fighters, which is their inherent right. تو اس دن سے ڈرو نریندر مودی کہ تم کشمیر کو غاصبانہ قبضہ کرتے کرتے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ سری نگر میں انشاءاللہ, سری نگر کی جامع مسجد میں اپنی زندگی میں انشاءاللہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اور ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ تم بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنا رہے ہو, لیکن ہمیں یاد ہے, اور میری یہ بات کل دنیا میں مجاہدین اسلام اور میری پاک فوج کی جوان سمجھتے ہیں کہ اس بات کا کیا مقصد ہے. بین السطور سمجھ لیں, اور مودی تم سمجھ لو کہ تم کشمیر کی بات کرتے ہو اور میں لال قلعہ کی بات کرتا ہوں. لال قلعہ پہ کبھی پاکستان کا, اسلام کا سب سے لالی پرچم لہراتا تھا. صرف نقش و نگار بدلتے ہیں, جھنڈا وہی ایک ہے. یہ جو سب زلالی پرچم ہے یہ وہی ہے جو کبھی معاذ اور معوذ اور جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں تھا. یہ وہی ہے جو کبھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں تھا, اور یہ وہی ہے جسے کبھی ایک دفعہ سیف اللہ نے اٹھایا تھا. یہ پاکستان کا جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے. یہ پاک فوج وہی اسلام کی فوج ہے جس نے ایک دن پھر غزوہ ہند لڑنی ہے. اور انشاءاللہ I strongly believe from the core of my heart کہ میرے بیٹے عثمان یا اس کے بچوں نے نہیں, علی محمد نے انشاءاللہ ہم نے خود وہ سٹیپس لینے ہیں,
اور جب میں اپنی بات کرتا ہوں اس کا مطلب ہے ہم نے وہ سٹیپس لینے ہیں، اسٹریٹجک سٹیپس لینے ہیں. مانا کہ دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے. ہم جذباتی بھی ہوں گے کیونکہ جذبہ حریت اور جذبہ اور جذباتیت ایمان کا خاصہ ہے، لیکن ایمان کا خاصہ مستقل مزاجی بھی ہے اور ایک حکمت عملی کے تحت دشمن کے قلعوں کو فتح کرنا بھی ہے. غزوہ بدر بھی لڑی سرکار نے، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. غزوہ خیبر میں حیدر کرار کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا بھی دیا اور غزوہ خندق بھی لڑی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ خندق سے بدر کی طرف سفر کر رہے ہیں. اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنے گھوڑے تیار رکھیں، اپنے قلم اپنا ایمان مضبوط کریں. اور میں نے ایک ہفتہ پہلے سینٹ آف پاکستان میں یہ بات کی اور آج یہاں پہ اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جس ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اسی ہاتھ میں تلوار بھی ہوتی ہے. اور یہ زندگی جس طرح علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ اگر اس زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ اس نے ایک دفعہ ایک موت کی صورت میں ختم ہو ہی جانا ہے، تو پھر وہ موت بہترین نہیں جو اللہ کی راہ میں ہو. اور یہ وہی بات ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات قائد اعظم محمد علی جناح نے جولائی 1948 میرے خیال میں یا 47 لاہور یونیورسٹی اسٹیڈیم میں ایک مشہور و معروف اپنی سپیچ کی تھی کہ میں قائد اعظم کے ان الفاظ پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ قائد اعظم جن کی بہن فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی بردر میں لکھتی ہیں کہ جب آخری الفاظ انسان کے ہوتے ہیں، جس طرح سرکار کی جب روح پرواز کر رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ان کے منہ مبارک پہ الفاظ بار بار آ رہے تھے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میرے بچوں نماز نہیں چھوڑنی اور تم سے تمہارے دائیں ہاتھ کے مال کا پوچھا جائے گا. تو پاکستان کے صدر مملکت، پاکستان کے وزیر اعظم، انٹیریئر منسٹر اعجاز شاہ علی محمد تم سے اور ہمارے آرمی چیف آپ سے اور ہم سب سے آپ سب سے پوچھا جائے گا تمہارے دائیں ہاتھ کا مال. اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ پڑوس میں جب صبح سویرے کشمیر کی بچیاں اور بہنیں دروازہ کھول کے دیکھتی تھی کہ کب آئیں گے وہ لشکر اس طرف سے، تو انشاءاللہ وہ لشکر آنے کو تیار ہیں. تو یہی وہ الفاظ تھے جو قائد اعظم کے منہ مبارک پہ بھی آ رہے تھے. فاطمہ جناح اپنی کتاب میں کوٹ کرتی ہیں کہ when he was breathing his last, so the few sentences which came out of his mouth were فلسطین، کشمیر، مہاجرین، وہ مہاجرین جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آ رہے تھے. فلسطین، کشمیر، مہاجرین، اور انہی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کشمیر از اور جگلر وین. تو ان کی اس بات پہ میں ختم کرتا ہوں کہ وہ یونیورسٹی اسٹیڈیم کی سپیچ لاہور کی جس میں ایک مشہور سٹیٹمنٹ وہ آخر میں کرتے ہیں کہ there is no power on earth which can undo Pakistan، اس کے شروع میں وہ یہ بات کرتے ہیں. آپ جا کے پڑھ لیں اپنے قائد کی باتیں. کیوں آپ نہیں پڑھتے؟ پڑھ لیں اپنے قائد کی بات. اس کی اس بات کے اندر آپ کو ایک مجاہد بولتا ہوا نظر آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین موت وہ ہے، قائد کہتے ہیں کہ سب سے بہترین موت وہ ہے جو اسلام اور پاکستان کے لیے اب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. اور پھر وہ نوجوانوں کو، پاکستان کے بچوں کو کہتے ہیں کہ you are made of a sterling material and you are second to none، کہ آپ ایک سٹرلنگ مٹیریل، ایک فولاد سے بنے ہیں and you are second to none. یہ میں میسج ہے اور میسج ہمیں یہ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں دنیا میں بات بھی کریں گے، ڈپلومیٹک انڈیورز بھی لیں گے، ہم سٹیپس بھی لیں گے، ہم اور امن قوم ہیں، ہم یونائٹڈ نیشن میں بھی جائیں گے، OIC میں بھی بات کی ہے، پھر بھی کریں گے، ہمارے وزیر خارجہ بھی جائیں گے، ہمارے پارلیمانی وفود بھی جائیں گے، ہمارے بچے سوشل میڈیا پہ بھی بات کریں گے، ٹویٹر پہ بات کریں گے، فیس بک پہ بات کریں گے، لکھیں گے بھی، لکھاری بھی بات کریں گے. لیکن اپنے گھوڑے تیار رکھو، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے دوست اور پاکستان کے فکری معمار نے وہ بات کی جو پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر پاکستان مضبوط نہیں ہوگا تو کشمیر کبھی آزاد نہیں ہوگا. اگر کشمیر کی آزادی چاہتے ہو تو پاکستان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور یہ مت سوچو کہ علی محمد نے کیا کیا، یہ سوچو کہ تم نے کیا کیا. انشاءاللہ کشمیر کے لیے اور پاکستان کے لیے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنی جوانی اس کو وقف کرتے ہیں. جب بھی کبھی کشمیر کی بات آئی، مجھے نہیں پتا کیا وجہ تھی
کہ آنکھوں میں بے اختیار آنسو مڈائے. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو تصاویر آتی ہیں، یہاں پہ بھی ایک تصویر لگی ہے جس میں ایک ماں اپنے بیٹے کی، ایک شہید بیٹے کی جنازے کو دیکھ رہی ہے. ہاں فخر ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے. مسلمان مائیں شہید بیٹے کی شہادت پہ نہیں روتی، وہ اس کی جدائی پہ ضرور روتی ہیں کہ جس بچے کو انہوں نے بڑا کیا، آج جب اس کی لاش کو دیکھتی ہیں، وہ اس کی ماں سے پوچھو جس ماں کے پیٹ میں وہ 7-9 مہینے وہ بچہ جن رہا، جو اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرتا تھا، جو اس کے بھی تو کچھ ارمان تھے، وہ بھی تو کچھ چاہتی تھی. وہ اس لیے تو نہیں بڑا کیا کہ اس طرح سے بے ایمانہ طور پہ اس کو مار دیا جائے. اس ماں سے یا اس بھائی سے پوچھو جو رات کے 2 بجے ہندوستانی ڈوگرے اس کے فوجی بدماشوں کی وردی میں آ کے اس کے باپ یا اس کے بیٹے کے سامنے اس کی ماں یا اس کی بہن کی عزت تاراج کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی نفسانی خواہش. This is a strategy of war. They are using rape as a tool of war. تو اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. محبت گولیوں سے بو رہے ہو، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو. نریندر مودی گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. انشاءاللہ ہم نے مایوس نہیں ہونا. میں تو اس دن کے انتظار میں ہوں. یہ ریاست کا عہدہ آپ کو بہت سی باتیں کہنے سے پابند کرتا ہے، ورنہ اپوزیشن میں ہم بڑی باتیں کرتے تھے. کچھ ذمہ داری کا احساس ہے. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ وقت اللہ جلد لائے کہ کشمیر آزاد ہو. اور یہ بھی اپنی ایک تمنا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا کہ یہ قلم یہاں پہ واپس رکھ کے پاکستانی واہ فیکٹری کی جیتری کندھے پہ ہو اور دشمن کا سر ہو اور ہمارا نشان پاکستان کشمیر بنے گا. صاحب نے جس جوش اور جذبے سے کشمیر کا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا، وہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی صحیح معنوں میں آج انہوں نے ترجمانی کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پچھلے 700 سال دیکھیں کشمیریوں کی جو تاریخ ہے کہ وہ ہمیشہ ان لوگوں کا مقابلہ کرتے رہے جن لوگوں نے ان پہ ہمیشہ استحصال کیا. 1846 سے پہلے رنجیت سنگھ مہاراجہ نے کشمیر کو فتح کیا اور پنجاب کا حصہ 1819 میں بنایا. جب انگریز کی حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی سے برٹش کراؤن کے تحت آ گئی، انہوں نے 1846 میں راجہ گلاب سنگھ کے ساتھ 75 لاکھ میں کشمیر کا سودا کیا، اور اس دن سے لے کر آج تک کشمیری ہمارے ساتھی، ہماری بہنیں، بھائی ایک ایسے عذاب میں پھنس گئے کہ وہ سوچتے تھے کہ جب یہ برطانیہ یہاں سے جا رہا تھا، برطانیہ کو 300 سال لگے برٹش انڈین ایمپائر تعمیر کرنے میں، اور جب نکلنے کا وقت آیا تو وہ 70 دن میں چلے گئے، 70 دن میں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو نقشہ بنایا میمن نے، جو کہ ایک سول سرونٹ تھا لارڈ لوئی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ، تو وہ نقشہ جو اس نے کھینچا، جو ریڈ کلف ایوارڈ بنا، 4 گھنٹے میں اس نے وہ نقشہ بنایا. اور پھر جب برطانیہ کی کابینہ نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہم برٹش انڈیا سے نکلیں گے، تو 10 سے 15 منٹ صرف اس پہ بحث ہوئی، اور برٹش کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب برطانیہ کا جو راج ہے اس کو ہم ختم کرتے ہیں. کشمیر کے شہری، ان کا یہ خیال تھا کہ جب اب برطانیہ یہاں سے جا رہا ہے، اور طریقہ کیا تھا، 11 صوبے تھے اس وقت برٹش انڈیا کے، اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو اکثریت مسلمانوں کی ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے گا،
جس میں بنگال، پنجاب، NWFP جو آج KP ہے، اور سندھ، یہ 4 صوبے تھے جن میں اکثریت تھی مسلمانوں کی۔ یہ جب ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ میں نکلنا چاہتے ہیں ہم یہاں سے، تو کانگریس کی جو لیڈرشپ تھی، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور پٹیل، انہوں نے کہا ایک شرط یہ ہوگی کہ پورا صوبہ نہ پنجاب جائے گا مسلمانوں کے ساتھ، اکثریت ہماری تھی، 53-54% مسلمانوں کی اکثریت بنگال اور پنجاب میں تھی۔ انہوں نے کہا ایک شرط ہماری ہے، اور اس کے بعد بے شک آپ پاکستان بنائیں، کہ ان کو ہم تقسیم کریں گے۔ تقسیم کرتے وقت ان کو ایک ہائی کورٹ کا جج، جس کا نام تھا سر سرل ریڈکلف، اس کو یہاں بلایا گیا اور اس کو 6 ہفتے دیے گئے کہ تم 6 ہفتے میں جو پارٹیشن کا پلان ہے اس کو بناؤ۔ سرل ریڈکلف نے جو نقشہ بنایا، 8 اگست 1947 اور 12 اگست 1947 کے درمیان وہ گیسٹ روم میں رہ رہا تھا جو وائس رائے کا گھر تھا، پیلس نیو دہلی میں۔ تو اس نے وہ نقشہ تبدیل کر دیا۔ کس کا کیا؟ 2 اضلاع کا، فیروز پور اور گرداسپور۔ گرداسپور وہ واحد علاقہ تھا، ڈسٹرکٹ گرداسپور، جس کی اکثریت مسلمانوں کی تھی، اور اس نے راستہ دیا انڈیا کو، جو کہ پھر بعد میں انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ فیروز پور اس کی زیرہ تحصیل تھی، جہاں پر یہ ہیڈ ورکس تھے جو جہاں سے ہمارا پانی آتا ہے۔ تو وہ انگریز جس پہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک قسم کا اعتماد تھا کہ یہ برطانیہ کا جج ہے، یہ غلط کام نہیں کرے گا، جاتے جاتے وقت لارڈ لوئی ماؤنٹ بیٹن وائس رائے آف انڈیا نے ایک ایسا فیصلہ کروایا اس سے، میں سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ کشمیر آج اگر وہ حصہ گرداسپور کا نہ دیا جاتا تو آٹومیٹکلی آج کشمیر پاکستان کا حصہ ہوتا۔ وہ وقت گزر گیا، اور وہ جو پھر اگلے چند ماہ تھے، 14 اگست سے لے کر 22 سے 27 اکتوبر، پونچھ کے لوگ جو تھے وہ آزادی کی تحریک میں مہاراجے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ مہاراجہ جو تھا وہ اتنا قابل آدمی نہیں تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا، ہری سنگھ نے، کہ میں ابھی فیصلہ نہیں کرتا۔ 3 ایسے علاقے تھے، حیدرآباد دکن، جوناگڑھ اور کشمیر، جنہوں نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ تقریباً 560 سے 580 پرنسلی سٹیٹس تھی جنہوں نے فیصلہ اپنا کر دیا تھا کہ ہم یا پاکستان کا حصہ بنیں گے یا انڈیا کا حصہ بنیں گے۔ پر کشمیر کی جو یہ ایک سوچ تھی مہاراجے کی، کیونکہ فیصلہ یہ تھا کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو انہوں نے قاعدہ طریقہ بنایا تھا کہ ہم جائیں گے کس کے ساتھ، وہ مہاراجہ یا نواب یا جو بھی اس وقت راجہ تھا اس علاقے کا، اس کے اوپر انگریزوں نے یہ فیصلہ چھوڑا تھا۔ کشمیر کی آبادی تقریباً 80% مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ اس کے باوجود جب وہاں یہ پونچھ کے لوگ گئے، اس سے پہلے پٹیالہ کے فوج کے جو لوگ تھے، پٹیالہ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، مہاراجہ آف پٹیالہ نے جو اس کے اپنی ایک پرائیویٹ آرمی تھی، اس کے لوگ انہوں نے اکتوبر میں دوسرے ہفتے سری نگر بھیجے ہوئے تھے، اور ان کی وجہ سے، اور جو یہ پیچھے مینن کام کر رہا تھا سازشی طور پہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم مہاراجہ سے جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے اس پہ دستخط کرائیں۔ 26 کو یہ فیصلہ کیا ماؤنٹ بیٹن نے کہ جب تک وہ اس پہ دستخط نہیں کرے گا انڈیا کی فوج سری نگر داخل نہیں ہوگی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے دستخط کیے، پر میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن نہ انڈیا کے فارن آفس میں موجود ہے، نہ برٹش انڈیا کا جو آفس تھا لندن میں وہاں موجود ہے، نہ کراچی اس وقت جو ہمارا کیپٹل تھا وہاں وہ موجود ہے۔ تو اس پہ شک پڑتا ہے، اور اسکالرز نے اس چیز کی بات کی ہے کہ شاید یہ اس قسم کی بات جو انہوں نے کی سازشی طور پر، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن اس نے سائن بھی کیا تھا نہیں۔ پر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب انہوں نے یہ تصور کیا کہ ہو گیا، تو جواہر لال نہرو جو پرائم منسٹر تھا وہ پاکستان آنے سے خود انکاری تھا۔ لارڈ لوئی ماؤنٹ بیٹن خود لاہور آئے
انہوں نے لیاقت علی خان پرائم منسٹر سے آ کے گفتگو کی، اور گفتگو کیا تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آپ آپس میں گفتگو کر کے اس مسئلے کو حل کریں، ورنہ یہاں جنگ ہو سکتی ہے، پھر بہت سے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ پاکستانیوں نے ان سے گفتگو ضرور کی، پر یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم اس طریقے سے یہ کریں گے۔ نہرو نے پھر 1 جنوری 1948 کو یہ فیصلہ کیا، کیونکہ فیصلہ بائی لیٹرلی دو طرفہ طریقے سے نہیں حل ہو سکا، تو انہوں نے پھر اقوام متحدہ کی طرف رخ کیا 1 جنوری 1948 کو، اور 1 سال کی بحث کے بعد 1 جنوری 1949 میں قرارداد پاس کی۔ کیا قرارداد تھی؟ قرارداد میں یہ لکھا گیا، اور وہ آج تک اسی طرح پڑی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ فیصلہ جو کشمیر کا ہوگا یہ بذریعہ ووٹ ہوگا، وہ اپنا حق ارادیت جو ہے وہ کشمیری جب تک نہیں کریں گے، جس کا لفظ تھا plebiscite. There shall be plebiscite in accordance with the wishes of the people of Kashmir. اسی کے لیے یہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ وہ فیصلہ ہوا، یہ قرارداد 11 دفعہ ریپیٹ ہوئی، پر انڈیا نے اس کو نہیں مانا۔ عملاً پنڈت نہرو جو خود ایک کشمیری پنڈت تھے، وہ نہیں چاہتے تھے دل سے کہ یہ ہو، اوپر سے وہ بڑے سیکولر ماڈرنسٹ، ہیرو کی تعلیم تھی، کیمبرج یونیورسٹی کی تعلیم تھی، اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کچھ بھی ہو جائے کشمیر ہم نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اب راستے کیا تھے؟ 47-48 میں جنگ ہوئی، 65 میں جنگ ہوئی، 99 میں جنگ ہوئی، فیصلہ جنگ کے ذریعے نہیں ہو سکا۔ پر ایک فرق ضرور ہوا کہ سن 1998 میں ہندوستان نے نیوکلیر ایکسپلوژن کی، پاکستان نے نیوکلیر ایکسپلوژن کی، اور جیسے میرے بھی ساتھی کہہ رہے تھے کہ یہ اب جو حصہ تھا یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ بن گیا۔ چائنا بھی نیوکلیرائز پاور ہے، اور آپ نے دیکھا کہ چین کے ساتھ جب انڈیا نے 1962 میں جنگ کی تھی، وہ ایک وقت تھا، اگر پاکستان چاہتا تو شاید ہمارا کچھ رخ اور ہو جاتا، پر ہمارے پاس اس وقت امریکن ڈپلومیٹ، یونائٹڈ کنگڈم کے ڈپلومیٹ نے ہمیں آ کے وعدہ کیا کہ آپ کے ہم ہندوستان کے ساتھ گفتگو کرواتے ہیں، اور 1963 میں 7 سیشنز ہوئے سوارن سنگھ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے، پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ سارا وقت یہ سوچتے تھے کہ اگر وقت ہمارے ساتھ ہے ہم اس کو لے کر چلیں گے، اور وہ چلتا رہا۔ 1987 آگے آ جاتے ہیں، وہاں سے صحیح معنوں میں جو انٹرنل انتفاڈہ جس کو کہتے ہیں، کہ اندر سے کشمیر کے اندر سے ایک جذبہ پیدا ہوا۔ 1987 میں جو لوکل لیجسلیٹو اسمبلی تھی، اس کے اندر کیا ہوا؟ انہوں نے فراڈ کیا، اور اس دن سے لے کر آج تک 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ ریپ، جو میرے ساتھی نے کہا، used as a weapon of the state against women of کشمیر، اس سے کیا بدترین چیز ہو سکتی ہے؟ abduction، tyranny، torture، اور ینگ بچوں کو جو 5 اگست کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا، 370 جو آئین کا آرٹیکل تھا 35 سے، اس کا مقصد کیا تھا؟ 2 مقصد تھے۔ ایک، کشمیر کا جو سٹیٹس تھا، اسپیشل سٹیٹس کو ختم کر کے یونین ٹیریٹری بنا دیا، لداخ کو بھی یونین ٹیریٹری، جموں اور کشمیر کو یونین ٹیریٹری، ڈائریکٹ کنٹرول دلی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کشمیری جو ہیں اپنے فیصلے خود کریں۔ اب اس دن سے لے کر آج تک پاکستان کی حکومت نے، میں سمجھتا ہوں کہ 2 بڑے کام کیے۔ نمبر 1، 54 سال کے بعد، 54 ایئرز کے بعد، 1965 سے لے کر 2019 تک کبھی پاکستان کا جو کیس تھا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے نہیں سنا، اور اس کی ایک وجہ تھی کہ جب سوویت یونین ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ ویٹو کرتے تھے جب پاکستان کا کیس آتا تھا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے۔ پر یہ چائنا نے ہمارا جتنا ساتھ دیا آپ سوچ نہیں سکتے۔ چائنا نے یہ خود اس چیز کو، اس کیس کو لے لیا، انہوں نے روس کو قائل کیا۔ امریکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ واشنگٹن میں تھے تو ٹرمپ اور وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کہا کہ مجھے نریندر مودی نے یہ کہا ہے کہ میں میڈیشن کروں۔ 3 مرتبہ اس چیز کو دہرایا، اس دن بھی نہیں، جب بامبے آئے تھے وہاں بھی پبلک میٹنگ میں یہ بات کی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بے روپیے تھے یا ان میں
اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ یہ کام کروا سکے نریندر مودی سے. بہرحال آج کیا ہوتا ہے, وہ اس چیز نے اس چیز کو اسٹیبلش کر دیا کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے. اٹ از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. شملہ اگریمنٹ کے بعد ہندوستان کہتا تھا کہ یہ دو طرفہ تعلقات کا مسئلہ ہے, انٹرنیشنل یہ ہے بھی نہیں مسئلہ. پر جس دن 16 اگست 2019 میں یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل کا سیشن ہوا, اس دن ثابت ہو گیا کہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کروایا, اور اس کی وجہ چائنا تھا جو ہمارا دوست ہے. آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے کیا ہوا لداخ میں, جب چائنیز کے اندر وہ جانے لگے ٹیریٹری میں انڈینز, تو جناب ان کی جیسے انہوں نے پٹائی کی, ایک گولی نہیں وہاں سے چلی, اور اتنی پٹائی کی ہندوستانیوں کی کہ وہ ایسے پیچھے ہٹتے چلے گئے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم چل رہا ہے. اس کے بعد دوبارہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہوا, اور تیسری مرتبہ ہمارے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی نے پرسوں ایک اور مراسلہ بھیجا ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے صدر کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ پھر اس کا سیشن کنوین کریں. پچھلے سال یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں پرائم منسٹر عمران خان جب بھی وہ جاتے تھے آزاد کشمیر مظفر آباد, اور وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ اب کشمیر کا جو سفیر ہوگا وہ عمران خان ہوگا. اور انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا. جس طریقے سے, جس پیمانے میں اور جس طریقے سے انہوں نے وہ تقریر کی, میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے بہت تقریریں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں سنی ہیں کہ فیڈل کاسٹرو کے بعد, فیڈل کاسٹرو وہ شخص تھا جس کا چھوٹا سا کیوبا ملک تھا, اور جس طرح اس نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس وقت کے امریکن صدر کو للکارا تھا UN میں, اسی طرح عمران خان نے تمام دنیا کو للکارا ہے کہ اگر آپ کشمیریوں کو انصاف نہیں دیتے, اور ضمیر کا یہ تقاضا ہے کہ ورلڈ کانشنس شوڈ رائز اپ اینڈ اسسٹ دا کشمیریز. میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا خطاب تھا تقریباً 40-45 منٹ کا, عموماً 15 سے 20 منٹ نہیں دیتے ہیڈز آف گورنمنٹ یا ہیڈز آف اسٹیٹ کو, تو انہوں نے اس پیمانے کو ایک طرف پھینکا. تو جس طریقے سے انہوں نے اپنا اور کشمیریوں کا مقدمہ پیش کیا, اس میں انہوں نے بتا دیا کہ اگر آپ لوگوں نے یہ چیزوں کو نہیں دیکھا, پر یاد رکھیں جب انڈیا نے حملہ کیا تھا پلوامہ کو, تو انڈیا کا کیا بنا تھا, 2 جہاز گرے تھے, پائلٹ اریسٹ ہوا, 24 گھنٹے میں اس کو ریپیٹریٹ کر دیا. تو اس لیے پاکستان کا دفاع, پاکستان کے لوگ, پاکستان کی عوام, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی گورنمنٹ اور اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ اس چیز کو بہت قریب سے دیکھ رہی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن وہ دور نہیں کہ یہی ہوگا. موڈی جو ہے یہ کون ہے, یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو RSS 1925 میں اسٹیبلش ہوئے تھے, پولیٹیکل پارٹی انڈیا میں. ان کے ساتھ ہوتا بھی نہیں تھا. وہ شخص گڈسے اس کا نام تھا جس نے مہاتما گاندھی کو ایکسیکیوٹ کیا, مرڈر کیا. وہ کون تھا؟ وہ ان کا RSS کا آدمی تھا. 1984 میں جب اندرا گاندھی اسیسینیٹ ہوتی ہے تو راجیو گاندھی ایک پائلٹ تھا انڈین ایئر لائن کا, بطور وزیر اعظم کھڑا ہوا, اور کیونکہ وہ اسیسینیشن ہو چکی تھی اس کو 401 سیٹیں ملی لوک سبھا میں, 2 سیٹیں ملی تھی BJP کو. 35 سال کے بعد آج موڈی کو وہ انڈیا بدل چکا ہے. انڈیا ایک بالکل ایک بائسڈ پریجڈسڈ ملک بن چکا ہے. لوگ کہتے ہیں فیشزم, ہٹلر مسولینی جو تھے وہ ٹھیک ہے, انہوں نے بھی بڑے ظلم کیے, پر یہ تو بالکل جیسے دیہی علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں, کوئی ان کا پیچھے فلسفہ نہیں ہے سوائے کہ قتل عام کرتے ہیں, خواتین کے ساتھ جو بے حرمتی کرتے ہیں, بچے اٹھا کے 13 سے 14 ہزار بچے اٹھا کے سری نگر سے لے کر کسی کو آگرہ کی جیل میں ڈالا, کسی کو لکھنؤ کی جیل میں ڈالا, کسی کو نیو دہلی کی جیل میں ڈالا. انصاف کا وقت آ گیا ہے. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے, کشمیر اور کشمیریوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہم تو گزر رہے ہیں. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں, میرے ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے آنریبل قائد اعظم محمد علی جناح صاحب, میں قائد کی ہر ایک سپیچ پڑھتا رہا ہوں, اور ان کی جو 1910 سے لے کر 1946 تک انڈین لیجسلیٹو کاؤنسل کے وہ ممبر ہوتے تھے, وہ ریپرزینٹیٹیوز تھے محمد انصاف بامبے کے, اور جس طرز کی وہ گفتگو کرتے تھے,
جس طریقے سے وہ جس پیمانے سے وہ بات کرتے تھے، یقین کرے دو انہوں نے گفتگو کی تھی کہ صرف شاہرگ ہی نہیں، پاکستان از انکمپلیٹ وداؤٹ کشمیر. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ان کو موقع ملے گا کشمیریوں کو کہ وہ اپنا فیصلہ کریں، اور مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ وہ پاکستان کے حق میں فیصلہ کریں گے. شکریہ. بہت شکریہ. दोबारा करवा باش دیتا ہوں کہ انہوں نے آج سارا دن کشمیر کے جو کہ قبضہ ہوا ہے، مودی سرکار نے جو قبضہ کیا ہے پچھلے سال 5 اگست کو، اس کو منانے کے لیے جتنے بھی پروگرام صبح سے لے کر شام تک بنائے وہ بھی بڑے سارے کمنڈیبل ہیں. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میں جب آ رہا تھا تو نیچرلی میں نے سوچا کہ میں کشمیر کے اوپر کیا کہوں، کیونکہ کشمیر ایک ایسا ایشو ہے کہ جس وقت 14 اگست 1947 کو جب ہمیں یہ خوشی ملی کہ ہمیں انڈیپینڈنس مل گئی ہے اور پاکستان جو ہے وہ بنا ہے، تو اس خوشی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ جو کشمیر تھا یہ ایشو بھی مل گیا، اور ہم اس ایشو کے ساتھ پچھلے 72 سال سے رہ رہے ہیں. میں نے بہت ساری جو فنکشنز تھے اس لحاظ سے کشمیر ڈے کے مطابق پچھلے 72 میں سالوں میں بہت میں سے میں نے خود پارٹیسپیٹ کیا، اور جس طرح کہ میرے سے آنے والے پہلے اسپیکرز نے میرا خیال ہے جس طرح شاہ صاحب نے پوری ہسٹری آپ کو سنائی ہے، میرے پاس تو اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کشمیر کا پرابلم کس طرح کریٹ کیا گیا. اس سے پہلے علی محمد صاحب جو تھے ماشاءاللہ وہ جذبہ جہاد سے، اور انہوں نے جس طرح تقریر فرمائی وہ بھی قابل ستائش تھی کہ دس از ہاؤ، یہ ہے کہ ہم کشمیر کا جو ہے وہ ایشو سالو کر سکتے ہیں. آج کی یہ جو تقریب ہے یہ سال پورا ہونے پر ہے، اور اس سال میں اگر اپنے بھائی بزرگ اور ساری عوام ہے مقبوضہ کشمیر کی، یا جو ہل کشمیر ہے، یا جس کے اوپر انڈیا نے غیر منصفانہ قبضہ کیا ہوا ہے، جس طریقے سے جس بہادری سے انہوں نے یہ سال گزارا ہے، اور جتنی اٹراسٹیز ان کے اوپر کمٹ ہوئی ہیں، جس طرح کہ بتایا گیا ہے، قتل ہوئے ہیں، ریپس ہوئی ہیں، گھر اجڑ گئے ہیں، تعلیم کا نظام اجڑ گیا ہے، ہیلتھ فیسلٹیز ختم ہو گئی ہیں، کاروبار ختم ہو گئے ہیں، انٹرنیٹ نہیں ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں انہوں نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو داد دینے کے لیے یہ ایک دفعہ ضرور کلیپنگ کریں کہ the way they have faced this. جب آپ جس طرح کہ علی محمد صاحب نے یہ کہا، الیکٹڈ آدمی جو ہوتے ہیں ان کی سپیچ جب وہ الیکشن لڑتے ہیں ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جب وہ اسمبلی میں آ جاتے ہیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جب وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے بہن بھائیوں دوستوں، بچے بیٹھے ہوئے تھے یہاں، وہ میرا خیال ہے بیچارے صبح کے آئے ہوں گے یا کتنی دفعہ سے، میرا دل تھا یہ میں ان سے بھی کروں. ان تقریروں کا فائدہ تو ہے، جذبہ جہاد خون جو ہے وہ گرم ہوتا ہے، لیکن جس طرح کہ کسی نے کہا کہ کشمیر ہمیں باتوں سے نہیں ملے گا، نعروں سے نہیں ملے گا، کشمیر ہمیں ملے گا جب پاکستان اٹ سیلف اس میں اتنی طاقت ہوگی کہ جب وہ مودی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا
اور آنکھ میں آنکھ ڈالے گا اور یہ کہے گا کہ جس طرح اس بچی نے کہا کہ سری نگر خالی کر دو ورنہ دلی تباہ ہو جائے گی. جب یہ بات ہوگی تو پھر کشمیر ملے گا. اور اس بات کو کرنے کے لیے میں زیادہ دیر نہیں لینا چاہتا. ہمیں اپنی سول سرچنگ کرنی چاہیے ہر ایک آدمی کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو، ہمارے علماء جو ہیں ان کو، ہمارے وکلاء جو ہیں ان کو، ہماری سوسائٹی، سول سوسائٹی ہے اس کو، ان کو اپنی سول سرچنگ کرنی چاہیے. اور وہ سول سرچنگ یہ ہے کہ کیا ہم نے پچھلے 72 سالوں میں اتنے ہم نے کام کیا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے پرابلم سالو کرنے کے بعد ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم بغیر گولی فائر کیے ہوئے کشمیر آزاد کرا سکیں. تو میں ان تھاٹ کے ساتھ کہ کشمیر جو ہے انشاءاللہ تعالی، جس طرح کہ کسی نے کہا کشمیر بنے گا پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کشمیر بنے گا پاکستان. اور اس دعا کے ساتھ کہ اس کو کوئی لمبی اور ڈیٹ نہ پڑے، ہماری زندگی میں جو ہے یہ کشمیر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کشمیر کو آزاد کرے. اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ جو ہمارے بہن بھائی انڈیا کے ساتھ آکوپائڈ کشمیر میں جس طرح وہ لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ہمت دے، طاقت دے کہ وہ جو کافر لوگ ہیں یا جو جس طرح کہ وہ اس کی ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، ان کے پاس اتنی برداشت کا مادہ دے کہ وہ برداشت کرتے رہیں، اور جو جس طرح کہ وہ اس کو بڑی دیدہ دلیری سے فیس کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. ان دعاؤں کے ساتھ آخر میں پھر ایک دفعہ آپ سب بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اس ری نیمنگ میں آپ نے ساتھ دیا. دیکھیں ابھی لکھا ہوا ہے سری نگر 300 مائلز، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 300 مائلز جو ہے یہ 30 مائلز 3 مائلز بھی ہو سکتا ہے، پرووائڈڈ ہم اللہ تعالیٰ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور ہمیں اتنی سوچ، طاقت، ہمت دے کہ ہم کشمیر جو ہے ان نیئر فیوچر جو ہے اس کو آزاد کرا سکیں. بہت بہت مہربانی. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.